تیسری صلیبی جنگ کی گزشتہ ویڈیو میں ہم نے 2 سال کے طویل محاصرے کے بعد عکا شہر کو صلیبیوں کے ہاتھوں فتح ہوتے دیکھا تھا۔ فلپ اگسٹس اور رچرڈ شیردل کے آنے کے بعد صلیبیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تھا اور عکا شہر کو انہوں نے اپنا نیا ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا۔ تیسری صلیبی جنگ کے اس چوتھے حصے میں آج ہم رچرڈ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے درمیان ہونے والی جنگ ارسوف کا ذکر کریں گے۔ جولائی 1191 عیسوی کو شکست کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوجوں کے ساتھ صفین شہر جا پہنچے۔ ادھر عکا شہر کی فتح کے بعد عیسائیوں نے گرجا گھروں کو دوبارہ سے بحال کرنا شروع کیا اور شہر کی بیشتر مسلم آبادی کو دوبارہ عیسائی بننے پر مجبور کیا گیا۔ لیکن عیسائی فوج عکا شہر کی فتح سے مطمئن نہیں تھی کیونکہ اب ان کی نظریں یروشلم پر لگی ہوئی تھیں۔ 22 جولائی 1151 عیسوی کو رچرڈ شیردل نے فرانسیسی بادشاہ فلپ اگسٹس کو ساتھ ملانے کی کوشش کی تاکہ دونوں مل کر یروشلم فتح کر سکیں۔ تاہم بادشاہ فلپ نے رچرڈ کی ساور کو قبول نہ کیا اور اس نے یہ کہا کہ اب چونکہ عکا شہر فتح ہو چکا ہے لہٰذا اب میری یہاں کوئی ضرورت نہیں، اور یوں فلپ اگسٹس واپس یورپ چلا گیا۔ فلپ کے جانے کے بعد اب سے سرزمین فلسطین پر اختیار رچرڈ کا تھا کیونکہ اب یہاں سب سے زیادہ طاقتور بادشاہ رچرڈ ہی تھا۔ اس نے گی آف لوزنیان کو تا عمر بادشاہ بنا دیا اور آئندہ کے لیے ٹیکس کی آمد کی رقم آدھی گی اور آدھی کاؤنٹ آف مونفراج میں تقسیم کرنے کا حکم دیا، جبکہ کاؤنٹ آف مونفراج کو یہ کہا گیا کہ گی آف لوزنیان کی موت کے بعد اسے بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی فوجی تیاریوں میں مصروف تھے۔ سلطان کو یقین تھا کہ رچرڈ عکا شہر پر اکتفا نہیں کرے گا بلکہ وہ ضرور بیت المقدس کو فتح کرنے کی کوشش کرے گا۔ سلطان نے رچرڈ سے عکا کے مسلمان قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا، لیکن رچرڈ کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ 20 اگست 1191 عیسوی کو رچرڈ اپنی فوج کے ساتھ شہر کے باہر میدان میں کیمپ لگا کر آرام کرنے لگا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے عکا کے 2700 قیدیوں کو میدان میں عیسائی خیموں کے سامنے جمع کیا۔ ان مسلمان قیدیوں کے ہاتھ کمر کے پیچھے رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ سلطان کی فوج یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ رچرڈ نے ان تمام قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام مسلمان قیدی شہید کر دیے گئے۔ سلطان کے چند دستے مسلمان قیدیوں کو بچانے کے لیے میدان میں اترے، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ قتل و غارت کرنے کے بعد رچرڈ صلیبی فوج اور بحری جنگی جہازوں کے ساتھ جنوب کی جانب کوچ کرنے لگا۔ ادھر سلطان نے 20,000 کا لشکر اسکلان شہر میں چھوڑا اور باقی فوج کے ساتھ جافا شہر جا پہنچے اور سلطان نے شہر کو اپنے ہاتھوں تباہ کر دیا۔ ادھر رچرڈ اسکلان تک کا علاقہ سلطان کے ہاتھوں چھین کر سلطان کو کمک سے محروم کرنا چاہتا تھا۔ رچرڈ اپنی فوج کے ساتھ جافا شہر کی طرف کوچ کرنے لگا اور یوں اس کی فوج روزانہ 6 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی۔ 25 اگست کو سلطان کے چھاپہ مار دستوں نے رچرڈ کی فوج کے عقب پر حملہ کیا جس سے اس کی رفتار سست ہو گئی۔ 26 اگست کو صلیبی فوج نے حائفہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور رچرڈ نے اپنی فوج کو دوبارہ سے ترتیب دینا شروع کیا۔ رچرڈ کے لیے پریشانی کا ایک سبب رسد کی کمی بھی تھی۔ ستمبر کے آخر میں عیسائی فوج نے دریائے ریڈ کو عبور کیا۔ آگے کچھ فاصلے پر سلطان اپنی فوج کے ساتھ خیمہ زن تھے۔ رچرڈ نے جافا سے 25 میل کے فاصلے پر اپنی فوج کو پڑاؤ کا حکم دیا تاکہ اس کی فوج یہاں آرام کر سکے۔ یہاں عیسائی بادشاہ رچرڈ نے سلطان کے بھائی سے امن مذاکرات کی درخواست کی جسے سلطان کے بھائی نے سلطان کے کہنے پر قبول کر لیا اور سلطان نے اپنی فوج کو آرام کا حکم دیا۔ تاہم یہ رچرڈ کی ایک چال تھی اور وہ صلح کے حق میں تھا ہی نہیں کیونکہ وہ چپکے سے سلطان پر حملے کی چال چل رہا تھا۔ رچرڈ نے خاموشی کے ساتھ جنگل کو عبور کیا اور سلطان کے سامنے ذرا ہٹ کر اپنی فوج کا پڑاؤ ڈالا۔ 7 ستمبر 1191 عیسوی کو عیسائی فوج ارسوف کے میدان کے پاس صبح 9 بجے کے قریب پہنچی۔ سلطان دیکھ رہے تھے کہ عیسائی فوج تھکی ہوئی ہے اور وہ پسند کے میدان کی تلاش میں ہے۔ سلطان نے پوری فوج کے ساتھ دشمن پر حملہ کیا۔
تیر کمان تیروں کی بارش کر رہے تھے اور گھڑسوار تلوار بازی کا مظاہرہ کرتے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ عیسائی سپاہی سلطان کے ہراول دستوں کے ہاتھوں قتل ہو رہے تھے۔ اس جنگ میں سلطان کی فوج کی تعداد عیسائیوں سے کہیں زیادہ تھی۔ رچرڈ ابھی جنگ کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے دستوں کو حملے کا حکم بھی نہیں دیا تھا۔ سلطان کے حملوں میں تیزی آ رہی تھی، لیکن عیسائی اب بھی جوابی حملے نہیں کر رہے تھے۔ لیکن ہاسپٹلر دستے کا کمانڈر جنگ کرنے کے حق میں تھا۔ اس نے رچرڈ کے پاس قاصد بھیجا تاکہ جنگ کی اجازت لے کر وہ سلطان کی فوج پر حملہ کر سکے۔ رچرڈ نے حملے سے انکار کر دیا۔ اس کمانڈر نے رچرڈ سے خود جا کر حملے کی اجازت مانگی، لیکن رچرڈ نے اسے بھی اجازت دینے سے انکار کر دیا، اور آخر سلطان ایوبی کے مسلسل حملوں سے تنگ آ کر عیسائی کمانڈر نے رچرڈ کے حکم کے بغیر ہی سلطان کے دائیں بازو پر حملہ کر دیا۔ اب رچرڈ نے نہ چاہتے ہوئے بھی حملے کا حکم دیا، اور وہ خود عیسائی دستے کے ساتھ سلطان کے دائیں بازو پر حملہ آور ہوا۔ سلطان کے چند دستوں کے علاوہ باقی تمام دستے یہاں شہید ہو گئے۔ ادھر سلطان کا بایاں بازو بھی گی آف لوزنیان کے حملے سے پسپا ہو چکا تھا، جبکہ سلطان مرکزی فوج کے ساتھ میدان جنگ میں اب بھی ڈٹے ہوئے تھے۔ یہاں پر رچرڈ نے اپنے تمام دستوں کو یکجا کیا اور سلطان پر حملہ کرنے لگا۔ اس حملے سے سلطان کے ہزاروں سپاہی شہید ہوئے اور سلطان کو مجبوراً میدان جنگ چھوڑنا پڑا۔ رچرڈ نے فوج کو مسلمان دستوں کا پیچھا کرنے سے روک دیا۔ ارسوف کا یہ مارکا سلطان کے حق میں نہ تھا۔ ارسوف کی اس جنگ میں صلیبیوں کو فتح حاصل ہوئی، اور اس جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے 7,000 جوان شہید ہوئے تھے۔ اس فتح کے بعد رچرڈ نے پیش قدمی جاری رکھی اور وہ جافا شہر جا پہنچا، جسے سلطان نے پہلے ہی تباہ کر دیا تھا۔